غور فرمائیے، ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چاچا جس نے عمر بھر دین کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا حق ادا کیا، لیکن عقیدہ توحید پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہے۔ دوسری طرف ایک اجنبی شخص جس کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہ تھا، اپنے عقیدے پر ایمان لانے کی وجہ سے جنت کا مستحق ہے۔ اگر عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہوا اور خاص توحید پر مبنی ہوا تو قابل بخشش اور قابل معافی ہوگی، لیکن اگر عقیدہ توحید کے بجائے شرک پر مبنی ہوا تو روئے زمین کے برابر بھی نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ محترم اساتذہ کرام و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری تقریر کا موضوع توحید کی عظمت اور شرک کی مذمت ہے۔ ابتدائی میں نے آپ کے سامنے سورہ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ خدا اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، اور جس نے خدا کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا۔ قیامت کے روز انسان کی نجات کا انحصار دو باتوں پر ہوگا، ایک ایمان اور دوسرا عمل صالحہ۔ ایمان سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، رسالت اور آخرت پر ایمان، فرشتوں اور کتابوں پر ایمان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، رواہ مسلم۔ ایمان کے 70 سے اوپر یا 60 سے اوپر شعبے ہیں، جن میں سے سب سے افضل جز لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، یعنی ایمان کا بنیادی کلمہ توحید ہے۔ اعمال صالحہ سے مراد وہ اعمال ہے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، بلا شبہ نجات اخروی یعنی آخرت کی نجات کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، لیکن عقیدہ توحید اور اعمال صالحہ دونوں میں سے عقیدہ توحید کی اہمیت کئی زیادہ ہے۔ قیامت کے روز عقیدہ توحید کی موجودگی میں اعمال کی کوتاہی اور لغزشوں کی معافی تو ہو سکتی ہے، لیکن عقیدے میں بگاڑ کافرانہ، عقیدے میں بگاڑ مشکرانہ، لیکن عقیدے میں بگاڑ کافرانہ اور مشرکانہ یا تو توحید میں شرک کی آمیزش کی صورت میں زمین و آسمانوں کی وسعتوں کے برابر بھی صالح اعمال بیکار اور بے بس ثابت ہوں گے۔ سورہ العمران میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کافر لوگ اگر روئے زمین کے برابر بھی سونا صدقہ کرے، ایمان لائے بغیر اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ العمران میں آیت 91 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں مرے، اگر ان میں سے کوئی روئے زمین کے برابر بھی سونا فدیہ کرے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے۔ گویا نہ صرف یہ کہ ان کے نیک اعمال ضائع ہوں گے، بلکہ عقیدے میں کفر کی وجہ سے انہیں دردناک عذاب بھی دے دیا جائے گا اور کوئی ان کی مدد یا سفارش بھی نہ کر سکے گا۔ سورہ انعام سورہ آیت نمبر 88 میں انبیاء کرام کی مقدس جماعت کا ذکر خیر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں
وَلَوْ أَشْرَكَ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. آیت 88 سورہ انعام. اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کے بھی نیک اعمال ضائع ہو جاتے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ زمر آیت نمبر 65 میں فرماتے ہیں اے نبی تمام تمہاری طرف اور تم سے پہلے گئے گزرے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے. کیا وحی بھیجی جا چکی ہے؟ وحی یہ بھیجی جا چکی ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے, آپ کا کیا کرایا اعمال ضائع ہو جائے گا اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سورہ شعراء آیت نمبر 213 میں فرماتے ہیں اے نبی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارنا. اے نبی اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہ پکارنا ورنہ تم بھی جہنم کا عذاب لینے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے بڑے فضیلت کن انداز اور دو ٹوک انداز میں یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ شرک کا ارتکاب اگر تم نے بھی کیا تو نہ صرف کہ تمہارے صالح اعمال ضائع کر دیے جائیں گے بلکہ دوسرے مشرکین کے ساتھ جہنم کا عذاب بھی دے دیا جائے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں فرماتے ہیں جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 116 میں فرماتے ہیں اللہ کے یہاں شرک کی بخشش ہی نہیں اس کے سوا سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جس سے وہ معاف کرنا چاہے. ان دونوں آیتوں میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں شرک ناقابل معافی گناہ ہے. شرک کے علاوہ ایسا کوئی گناہ نہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ناقابل معافی قرار دیا ہو یا جس کے ارتکاب پہ جنت حرام کر دی ہو. سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالت شرک میں جو مرتے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا تک کرنے سے منع فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. سورۃ توبہ آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اور اہل ایمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے بلکہ ان پہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ جہنمی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو 10 نصیحتیں جن میں سے سب سے افضل سب سے پرسرت یہ نصیحت تھی لا تشرک باللہ شیئا وان قتل او حرفت. یہ مسند احمد کی حدیث ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا خواہ قتل کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ. اب میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے سورۃ الزمر آیت نمبر 53 کی تفسیر میں مسند احمد کی حدیث لائے اور اس کا حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک دن ایک بوڑھا لکڑہارا لکڑی کاٹتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا پہنچا اور اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے چھوٹے موٹے گناہ بہت سارے ہیں کیا مجھے بھی بخشا جائے گا؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم اللہ کے توحید عقیدے کی گواہی نہیں دیتے؟ اس لکڑہارے نے کہا ہاں دیتا ہوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بھی دیتا ہوں. غور فرمائیے ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چاچا جس نے عمر بھر دین کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا حق ادا کیا لیکن عقیدہ توحید پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہے. دوسری طرف ایک اجنبی شخص جس کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہ تھا اپنے عقیدے پر ایمان لانے کی وجہ سے جنت کا مستحق ہے. اس ساری گفتگو سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قیامت کے دن نجات کا تمام تر دار مدار انسان کے عقیدے پر ہوگا. اگر عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہوا اور خاص توحید پر مبنی ہوا تو قابل بخشش اور قابل معافی ہوگی لیکن اگر عقیدہ توحید کے بجائے شرک پر مبنی ہوا تو روئے زمین کے برابر بھی نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے. اب میں علامہ اقبال رحمہ اللہ علیہ کے اشعار سے اختتام کروں گا.
یہ بہت مشہور شعر ہے ان کا، آپ سب نے سنا ہی ہوگا. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ. ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ انت استغفرک و اتوب الیک. السلام